ناظرین، کئی ماہ سے گرفتار سردار اسماعیل ڈائری کے حوالے سے جو میں نے انکشافات کیے ہیں وہ حقائق پر مبنی تھے۔ آج بھی میں اپنے اسی بات پر قائم ہوں کہ سردار اسماعیل ڈائری کافی علیل ہیں اور لاڑکانہ کی جیل کے اندر موجود نہیں ہیں۔ وہ میرے جو کافی ویلاگز میں اسی تناظر میں گفتگو تھی وہ حق اور سچ ثابت ہو گئی، کیونکہ جب سیشن کورٹ نواب شاہ کی عدالت میں ان کی بہن حمیدہ نے اپنے وکلاء کے ذریعے پٹیشن دائر کی تھی کہ سکر سے سینٹرل جیل کے سپرنٹنڈنٹ ان کے بھائی علی رضا اور لاڑکانہ سینٹرل جیل کے سپرنٹنڈنٹ ان کے بڑے بھائی سردار اسماعیل ڈائری سے ملاقات نہیں کروا رہے، تو عدالت نے ان کو جو ویڈیو لنک کے ذریعے ملاقات اور ان کو دکھانے کے لیے کہا گیا، لیکن انتظامات ساری عدالت میں مکمل ہوئے، سارے انتظامات کیے گئے تھے عدالت کے اندر اور انتظار کرتے رہے تھے جج صاحبان، لیکن حکومت نے وہ کر کے دکھایا جو کرتی آ رہی ہے۔ نہ سردار اسماعیل ڈائری کی شکل دکھائی، نہ ویڈیو لنک کے ذریعے ان کے ورثاء کے ساتھ کوئی ملاقات کروائی، کیونکہ وہ وہاں پر موجود ہی نہیں ہے، حکومت کے عقوبت خانے میں موجود ہیں اور ان کے نجی جیل کے اندر موجود ہیں۔ اگر وہ جیلوں کے اندر موجود ہوتے دونوں بھائی تو یقیناً ان کے ساتھ ملاقات بھی ہو جاتی، ان کے وکالت نامے پر دستخط بھی ہو جاتی۔ عدالت نے یہ بڑا فیصلہ دیا سندھ ہائی کورٹ کراچی سرکٹ بینچ کی جانب سے کہ اب سردار اسماعیل ڈائری پر کوئی مقدمہ نیا نہیں بنایا جائے گا۔ اب حکومت نیا مقدمات بھی نہیں بنا رہی اور پرانے مقدمات میں سردار اسماعیل ڈائری کی ضمانتیں بھی یقیناً ہونے کو جا رہی ہیں، لیکن وکالت نامے پر دستخط اسی لیے نہیں کروانے دیا جا رہا تاکہ وہ کل کو وکیل کے ذریعے باہر آ جائیں گے۔ سردار اسماعیل ڈائری جو عقوبت سہ کر جو ہے وہ مختلف جیلوں میں رکھا گیا، کبھی حیدرآباد، کبھی نواب شاہ، تو کبھی انہیں سکر سینٹرل جیل، تو کبھی لاڑکانہ سینٹرل جیل میں رکھا گیا، لیکن اب وہ کسی جیل کے اندر دونوں بھائی موجود نہیں ہیں۔ جب تک حکومت ان سے اپنے مقاصد کے کام نہیں کروا دیتی تب تک سردار اسماعیل ڈائری لاپتہ ہوگا۔ یہ مسنگ پرسن میں شامل ہو گئے ہیں دونوں بھائی علی رضا ڈائری اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سردار اسماعیل ڈائری شامل ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر مسنگ پرسن ہونا کوئی انونی بات نہیں ہے۔ لاکھوں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسنگ ہیں، کیونکہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں پر مسنگ پرسن ہونا کوئی بڑی گناہ والی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو سردار اسماعیل ڈائری کو بھی اپنے بھائی اور علی مصطفیٰ ڈائری سمیت لاپتہ کیا گیا ہے۔ ایس ایس پی ملیر کو کہا گیا تھا کہ علی مصطفیٰ کو بازیاب کروایا جائے، لیکن ایس ایس پی ملیر نے بھی اسی تناظر میں جواب جمع کروایا ہے کہ علی مصطفیٰ ان کے پاس ہی نہیں ہے۔ جیل سپرنٹنڈنٹ اب کیا کہتے جب حیدرآباد سینٹرل جیل کے جیل سپرنٹنڈنٹ نے کہا کہ ہمیں سردار اسماعیل ڈائری گالیاں دیتا ہے اور جیل کے اندر ماحول خراب کر رہا ہے، جیل کے اندر ہنگامے برپا کر رہا ہے، تو وزارت داخلہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، نارا جیل حیدرآباد سے ان کو واپس نکال کر جو ہے وہ لاڑکانہ سینٹرل جیل میں رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی کافی مقدمات ان کے اوپر درج ہیں۔ لیکن لاڑکانہ میں کوئی بھی اس کے اوپر نیا مقدمہ درج نہیں تھا۔ حکومت چاہ رہی تھی کہ ان پر جو ہے وہ لاڑکانہ میں، کیونکہ اثر و رسوخ زیادہ ان کا لاڑکانہ ہے، تو وہاں پر مقدمے درج کروائے جائیں گے اور وہاں وہ جو سماعتیں ہیں وہ بھگتیں گے اور وہیں سے ان کو ضمانتیں بھی نہیں ملیں گی اور جیل، عدالتیں اور وکلا سارے ان کے ہیں، تو کوئی بھی وکیل ان کی عدالت میں پہنچے گا بھی نہیں اور کیس کی پیروی بھی نہیں کرے گا۔ اسماعیل ڈائری کے لیے سیشن کورٹ جو نواب شاہ کی ہے، انہوں نے خالصتاً حکم دیا تھا کہ آپ جو ہے وہ سردار اسماعیل ڈائری کو، اگر یہاں پر آنے میں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ لاڑکانہ سے نواب شاہ کیسے آئیں، تو آپ ویڈیو لنک کے ذریعے ان کے ورثاء سے ان کی ملاقات کروائیں اور ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی جو ہے وہ بات چیت کروائیں۔ لیکن سارا دن انتظار ہوتا رہا، لیکن سردار اسماعیل ڈائری اور علی رضا ڈائری سے نہ ویڈیو لنک کے ذریعے ملاقات ہوئی اور نہ ہی
کسی نے ان کو دیکھا اور نہ ہی کسی نے ان کو سنا، کیونکہ وہ موجود ہوتے تو یقیناً جیل سے ان کی ملاقات کروائی جاتی۔ جیل سپرنٹنڈنٹ آنے بہانے بھی بنانے میں کافی مہارت رکھ سکتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جناب جیمرز لگے ہوئے ہیں اور یہاں جیمرز لگنے کی وجہ سے نیٹ ورک کام نہیں کر رہا اور ویڈیو لنک کے ذریعے گفتگو نہیں ہو سکتی ہے، تو یہ بھی بہانہ ان کے ہاں بڑا ہوتا ہے، جیسے یہ پہلے بھی کافی عدالتوں کو چکمہ دیکھ چکے ہیں اور ان کے لیے یہ بڑی بات نہیں تھی، لیکن لوگ موجود نہیں تھے۔ یہ دونوں سردار اسماعیل ڈائری اور اصغر ڈائری کے جو بھائی ہیں علی رضا ڈائری، وہ موجود ہی نہیں تھے۔ علی مصطفیٰ بھی بلیر کے اندر موجود نہیں ہے۔ ان تینوں کو اکٹھا رکھا گیا ہے، ان تینوں کو جو ہے وہ ساتھ میں رکھا گیا ہے۔ حمیدہ ڈائری جو بہن ہے سردار اسماعیل ڈائری کی، انہوں نے دوبارہ سے پٹیشن عدالت میں دائر کی ہے، اور یہ خواتین جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا کوئی پیپلز لائر فورم کا وکیل ان کی وکالت نامے پر دستخط نہیں کر رہا تھا، لیکن ایس یو پی کی جانب سے ان کو وکیل فراہم کیے گئے تھے زین شاہ کی جانب سے، وہی ان کے وکیل ہیں، وہی ان کے جو مقدمات ہیں لڑ رہے ہیں، لیکن وہ بھی تھک چکے ہیں، کیونکہ حکومت جو ہے وہ کافی تیز نکلی ہے، اور حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ سردار اسماعیل ڈائری اور علی رضا ڈائری کو تب ہی بازیاب کر کے دکھائیں جب وہ ان کے مطالبات، جب ان کے جو فیصلے ہیں وہ منوعاً تسلیم کریں اور وہ ناک رگڑ لیں۔ لیکن سردار اسماعیل ڈائری نے بڑی پھرتکی کا مظاہرہ، بہادری کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہ کسی صورت میں ان کے ہاں کسی مطالبے کو تسلیم نہیں کریں گے، چاہے وہ جیل کے صحبتوں میں قتل ہی کیوں نہ ہو جائے، یا انہیں جو ہے وہ جیل کے اندر کیوں نہ مارا جائے۔ اور یہ خدشات بالکل جو ہے وہ واضح ہیں اور ظاہر ہیں کہ ایک علیل شخص جان کی بازی ہار ہی سکتا ہے جب ان کا علاج معالج نہیں ہوگا، اور سردار اسماعیل ڈائری کا علاج معالج نہیں ہو رہا ہے۔ اور آپ بھی کو ناظرین پتہ ہے کہ سینٹرل جیل کے تمام جو اسپتال کی صورتحال ہے وہ سندھ کی اسپتالوں کی طرح سنگین ہے، اور سندھ کی اسپتالوں میں جہاں میٹرنٹی ہوم نہ ہو، جہاں اسپتالوں کے اندر ادویات فراہم نہ کی گئی ہوں، وہاں پر بھلا جیل کے اندر ایسے کون سے فرشتے ڈاکٹر ہیں جو اسماعیل ڈائری کا اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ اور علاج کریں۔ حکومت اسی وقت ان دونوں بھائیوں کو اور علی مصطفیٰ کو ظاہر کریں گی جب وہ لکھ کر دیں گے کہ ہم نے سرنڈر کر دیا ہے حکومت کے سامنے، اور یہ سر ہم نے جھکا دیا ہے حکومت کے سامنے۔ اب حکومت ہوگی تو علی مصطفیٰ اور سردار اسماعیل ڈائری اور علی رضا ڈائری کو بازیاب کوئی نہیں کروا سکتا، بھلے چاہے جتنی بھی عدالتیں زور لگا لیں۔